سندھ کی پہلی فوجی عدالت 19ویں صدی میں 1839 میں جب سندھ میں پہلی فوجی عدالت قائم کی گئی اور پہلے شخص کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ جب انگریزوں نے تالپور حکمران کی کمزوریوں اور سیٹھ ناؤمل ہوتچند کی سازشوں کے باعث کراچی کو انگریزوں کے حوالے کیا تو انگریز اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کی سیر کرتے تھے اور وہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع قرار دیا جاتا تھا۔ منگو پیر کے قدرتی چشمے ان کے پسندیدہ ترین مقامات سے ایک تھے۔ جس دن ان چشموں کی سیر پر انگریز افسران جاتے اس دن مقامی افراد پر یہاں آنے کی پابندی ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے لوگ زیادہ تر گلہ باند تھے اور منگو پیر کے چشموں سے ان کی بھیڑ بکریاں روزانہ کی بنیاد پر پانی پیتی تھیں۔ انگریزوں کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور انہی پابندیوں نے لوگوں میں نفرت کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ کراچی شہر کے اطراف میں خاص طور پر ملیر، کوہستان اور حب تک کے علاقے قبائلی چراہ گاہوں پر مشتمل تھے اور قبائل صدیوں سے آزاد حیثیت میں یہاں بس رہے تھے۔ انگریزوں کے آنے سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ان کی آزادی سلب ہو چکی تھی اور وہ اپنی سرزمین کو غیروں کے ہاتھوں جاتا دیکھ کر انتہائی غم و غصے میں تھے، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ اور فوجی طاقت نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے چھاپا مار کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا جس نے کئی ماہ تک انگریز سرکار کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھیں۔ ایک روز شام کو 5 بجے کیپٹن الیگزینڈر ہینڈ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی اہلیہ میٹلڈا واٹسن کے ساتھ سواری کے لیے منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ آگے جا کر اپنے سپاہیوں کو رکنے کا کہہ کر خود اہلیہ کے ساتھ آگے نکل گئے۔ کافی دیر ہو گئی مگر واپس نہیں آئے۔ مقامی سپاہیوں نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملے تو سپاہیوں نے چھاؤنی میں خبر دے دی۔ شام کے 7 بج گئے لیکن کیپٹن چھاؤنی واپس نہیں لوٹے۔ فوج کے سپہ سالار کرنل سپلر نے ان کی تلاش کے لیے سپاہی پہاڑیوں کی طرف روانہ کیے۔ سب نے مل کر کیپٹن الیگزینڈر ہینڈ کی تلاش شروع کی۔ لالٹین کی روشنی میں سپاہیوں کو ایک گھڑے میں انسانی جسم نظر آیا جو کیپٹن الیگزینڈر کی لاش تھی، مگر وہاں ان کی اہلیہ نہیں تھیں اور نہ ہی گھوڑا تھا۔ 9:30 بجے یہ سپاہی واپس چھاؤنی میں پہنچے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہینڈ کی لاش ایک گھوڑے پر دیکھ کر کرنل سپلر اور ناؤمل پریشان ہو گئے۔ ناؤمل اس وقت چھاؤنی میں موجود تھا۔ سپاہیوں نے بتایا کہ کیپٹن کی لاش ایک گھڑے میں موجود تھی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کے گھوڑے اور اہلیہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سیٹھ ناؤمل نے کرنل سپلر کو چند سپاہی اور چند کھوجیوں کو لانے کا کہا کہ پیروں کے نشانات سے قاتل کا پتہ لگاؤ۔ ناؤمل نے انہیں کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں چھاؤنی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ 3-4 گھنٹوں کے بعد لوٹ آئے اور بتایا کہ بزدلی کا یہ کام شاہ بلاول شاہ نورانی کے خلیفہ چاکر نے چھٹا اور بدیجہ قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اس شخص کا نام چاکر نوتک کلمتی تھا۔ چاکر کلمتی کا تعلق صوبہ بلوچستان کے موجودہ علاقے حب سے تھا اور ان کا خاندان درگاہ جی شاہ نورانی کا مجاور تھا۔ معروف سندھی محقق و ادیب گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے لافانی کردار میں لکھتے ہیں کہ چاکر کلمتی کا تعلق کلمتیوں کے رجیرہ شاخ سے تھا۔ یہ کمیونٹی کراچی، ٹھٹا، بدین، حیدرآباد، جامشورو، لیسبیلا اور حب میں بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ سیٹھ ناؤمل کی سازشوں سے چھٹا اور بدیجہ کے ان افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے اعتراف کیا کہ چاکر کلمتی ہی اس قتل کا ذمہ دار ہے۔ چاکر کلمتی اس دوران کیپٹن کی اہلیہ کو خان آف کلات کے پاس انتہائی ادب و احترام کے ساتھ امانتاً چھوڑ آئے، پھر کراچی لوٹ آئے اور پھر چھاپا مار کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سیٹھ ناؤمل اور انگریزوں نے سازشیں رچیں۔ بہرحال مخبروں کی مدد سے چاکر نوتک کلمتی کو حب کے چچڑی نامی پہاڑی سے گرفتار کیا گیا۔ اس وقت سندھ میں پہلی فوجی عدالت قائم کی گئی۔ حالانکہ تالپور حکمرانوں کی عدالتیں کام کر رہی تھیں مگر پھر بھی فوجی عدالت لگائی گئی جس میں جیوری کے 3 ارکان میں سے ایک سیٹھ ناؤمل بھی شامل تھا اور چاکر کو سزائے موت سنا دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ چاکر کلمتی کو اسی مقام پر پھانسی دی جائے
जहां कैप्टन एलेक्जेंडर हैंड को कत्ल किया गया था। फौजी अदालत कर्नल सिपलर, मेजर डोनोहाई और नाउमल पर मुश्तमिल थी। ये सिंध में कायम होने वाली पहली फौजी अदालत थी। चाकर से बार बार उनके शरीक मुल्जिमान का पूछा गया, मगर उन्होंने कहा कि ये काम उन्होंने अकेले किया है। जब सजाए मौत पर अमल दरामद के वक्त पर चाकर से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ऊंची जगह पर फांसी दी जाए और जिंदान से लेकर फांसी घाट तक आंखों पर पट्टी ना बांधी जाए, ताकि वो आखिरी सांस तक अपनी सरजमीनों के दरख्तों और मनाजिर का नजारा कर सकें। उनकी ये ख्वाहिश तस्लीम कर ली गई। नेशनल स्टेडियम कराची के करीब डालमिया में मौजूद पहाड़ी पर उन्हें फांसी दी गई। फांसी से कबल कराची आने वाले रास्तों को बंद किया गया था। मुहक्किक गुल हसन कलमती के मुताबिक मुकामी लोगों ने फांसी की याद में पत्थर रखकर लकड़ा लगाया था और इस पहाड़ी का नाम भी चाकर से मंसूब कर दिया गया था। सन 1913 के सर्वे नक्शे में इस जगह का नाम जबले चाकर फांसी मौजूद है, जो आज भी चाकर फांसी के नाम से मशहूर है। यहाँ से एक बरसाती नाला भी निकलता है जो मलीर नदी में शामिल हो जाता है। चाकर खान की मैयत पहले मंगू पीर ले जाई गई और फिर वहां से शाह नूरानी ले जाकर दफन कर दी गई। चाकर के खानदान के लोग आज भी शाह नूरानी के मुजावर हैं। कैप्टन हैंड की तदफीन बंदर रोड पर रेडियो पाकिस्तान कराची के करीब वाक़े मसीहियों के कब्रिस्तान में की गई। गुल हसन कलमती के मुताबिक ये मसीहियों का पहला कब्रिस्तान था, जो जामिया क्लॉथ से पहले इकबाल सेंटर के अकब में वाक़े था, जिसका अब नामो निशान नहीं रहा।